اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام لسنرز کو جو FM 98.6 پہ ہمیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں اور ہمارے یوٹیوب پہ جو ہمیں دیکھتے ہیں LCCI youtube.com ہمارا جو چینل ہے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ حسب روایت ہمارے دی موسٹ سینئر اینالسٹ، دانشور، مفکر اور ہمارے لاہور چیمبر کے سابقہ صدر میاں شفقت علی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہر طرح سے خیریت ہے؟ شکر اللہ۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا ہم بات کرتے ہوتے ہیں کرکٹ کی، لیکن ابھی آتے آتے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ آج کا موسم جو ہے نا بڑا مزے کا موسم ہوا ہے، کہیں آؤٹنگ سردی آ گئی ہے۔ سردی آ گئی ہے۔ سردی جلدی آ گئی ہے یا مطلب اپنے ٹائم پہ آ گئی؟ ٹائم پہ جی، یہ اکتوبر شروع ہو گیا تو نومبر اسٹارٹ ہو گیا، آج 2 نومبر ہے اور نومبر اسٹارٹ ہو نومبر شروع ہو گیا۔ لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے نومبر میں بھی ابھی گرمی تھی اور ایسے لگ رہا 8-10 دن آگے پیچھے تو ہو جاتی ہے جیسے ادروائز نومبر میں ڈیو ہے، بلکہ اکتوبر کے اینڈ میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کا موسم اس طرح کا ہے کہ اس کو انجوائے کریں، اور یہ پہلا سردی کا جو ہے نا آج سٹارٹ ہو گیا ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے کسی خطے میں برف باری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈی لہر آئی۔ سر یہ کل ہوا ہے میچ جو انگلینڈ اور اس کا سری لنکا کا، انگلینڈ جیت گیا جی، انگلینڈ جیت گیا 24 رن سے۔ اچھی پرفارمنس تھی ان کی۔ ہاں جی، انگلینڈ کی بھی اچھی تھی، سری لنکا نے کوشش کی اور وہ کسی سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ 10 رن پر اوور بنا لیں گے، مگر ان کی وکٹیں گر گئیں اور وہ اچیو نہ کر سکے، بلکہ ساری ٹیم ہی آؤٹ ہو گئی۔ ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ جو ہے وہ اس وقت بڑی تگڑی ٹیم بن گئی ہے۔ جی، بیسیکلی یہ گیم بھی انہیں کی ہے، کرکٹ جو ہے وہ انگلینڈ کی گیم ہے، اور بڑی دیر بعد وہ فارم میں آئے ہیں اور ان کے کھلاڑی بھی اچھے ہیں، بلکہ ایک کھلاڑی کو میں دیکھ رہا تھا اس سے 300 چھکے مارے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں T20 میں، صرف T20 میں؟ ہاں 300 چھکے، چاہے وہ ڈومیسٹک میچز ہیں یا انٹرنیشنل، پوری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ بڑا ہیوج نمبر ہے 300 چھکوں کا، یہ بڑا کمال ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سیمی فائنل میں تو کوالیفائی کر گئے ہیں انگلینڈ۔ ہاں جی، انگلینڈ تو کر گیا جس کے 8 سکور ہیں آؤٹ آف 10۔ ٹھیک ہے، ایک ابھی میچ اس نے کھیل لیں، وہ بھی میرا 10 اوور 10 ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی 10 اوور 10 ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کا تو آج میچ ہے نا؟ 2 میچ رہ گئے ہیں، ایک آج ہے اور ایک تھوڑے دن بعد۔ تو یہ وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آج کے میچ میں جو کمبینیشن ہے وہ سیم ہی رکھنا چاہیے ان کو۔ ابھی کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ چینج کریں شاید، اچھا، اور میری تو خیر پوائنٹ آف ویو تھا کہ سوائے پروفیسر صاحب حفیظ باقی تو وہ ٹیم، کیونکہ یہی خطرہ ہے، یہ خطرہ بالکل سر پہ منڈلا رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آج کے میچ میں حفیظ صاحب پرفارمنس دے جائیں اور پھر کنٹینیو کریں اور آگے جا کے ہمیں کہیں دوبارہ سے پھر بٹھا دیں گے کسی جگہ۔ اگر آج پرفارمنس دے گے پھر تو کھلانا نہیں، وہی نا، تو یہ مصیبت گلے پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ہو سکتا ہے جو لائے ہوں وہ کوشش کریں آج اس کی ہی پرفارمنس ہو۔ لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح کے کوئی انڈیکیشنز ہیں۔ میں کسی فورم پہ یہ سن رہا تھا کہ حفیظ کو آج کے میچ میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ پرفارم کر کے دکھانا ہی پڑے گا۔ کمزور ٹیم سامنے ہے تو شاید، اور وہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، وہ اکثر نا مطلب اس طرح کے پھر پلیئر جو ہیں جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی وکٹ بچا کے وہ کھیل کے سکور کر کے دکھا دیں گے، تو پھر اگلے جو پریشر گیمز ہوں گی ان میں پھر پاکستان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ بالکل۔ اچھا، ویسے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جو سب سے ٹف میچ ہے، یہ سیمی فائنل میں تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے، تو سیمی فائنل ہی انہوں نے جیتنا ہے۔ اگر سیمی فائنل جیت گئے تو پھر فائنل تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر فائنل مجھے لگ رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ ہوگا، ہمارا انگلینڈ کے ساتھ ہوگا، جس طرح سے وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور اس گروپ میں دوسری کون سی ٹیم آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیم جو دیکھیں جی، ادھر انگلینڈ کے علاوہ آسٹریلیا تھی، وہ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، اور پھر بھی شاید آسٹریلیا ہی آئے، اور یہاں ویسٹ انڈیز آئے، ویسٹ انڈیز بھی ڈھیلی ہے، سری لنکا بھی ڈھیلی ہے، تو باقی بنگلہ دیش ویسے نہیں ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش کی بھی ایک بڑی مومنٹم بنا تھا، بڑے وہ اٹھے تھے، لیکن اب آگے پھر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ان کی بھی کوئی وہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ؟ ایک 2 میچ کھیل لینا وہ لک بھی ہو سکتی ہے، مگر کنٹینیوسلی اپنی پرفارمنس دینا وہ آپ کی ٹیم کی کیپیبلٹی، وہ اتنا پوٹینشیل نہیں دیکھتے آپ۔ وہ آپ کی اپنی ٹیم میں بھی بڑا اچھا ہے، انگلینڈ کی ٹیم میں بھی اچھا ہے، اور جس سے توقع تھی پوری دنیا کو انڈیا سے، وہ بالکل ہی رہ گئے ہیں۔ وہ مورلی وہ ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے انڈیا کے اندر
ان کو گالیاں گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک طرف اپنا ہیرو کہتے ہیں, دوسری طرف ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ویسے گیم کو تو گیم رہنا چاہیے, اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ گھروں کو آگ لگا دیں گے اور جناب ان کو اب یہ مصیبت پڑی ابھی تو ایک پلیئر ہے, ان کی بیٹی کو تھریٹ دیا کہ جی آپ کی چھوٹی سی بچی ہے کہ اس کو خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچائیں گے. یہ تنگ نظری جو ہے نا, یہ بالکل ہے ان کے اندر. اب یہ چیز جیسے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, یہ چیز آج ثابت کرتی ہے کہ ہم ان سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے. ایسے ماحول میں جیسے وہ کر رہے ہیں, اور اس وقت بھی کرتے ہوں گے جی, ڈیفینیٹ کرتے ہوں گے. جو تاریخ لکھی گئی اس میں ایسی چیزیں نہیں لکھی, مگر ہمارے بزرگوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ملک علیحدہ بنانا ہے تو کسی فیکٹ اینڈ فگر پہ کیا ہوگا. جتنا یہی وہ چیزیں, جتنا ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم. ہاں جی, وہ کم ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال جو ہے نا ہمارے لیے, ان کا فیصلہ تھا, ان کی جد و جہد تھی, پوری زندگی انہوں نے اس کام پہ لگائی, اور آج ہمیں آزادی جیسی نعمت جو ہے وہ دستیاب ہے. اچھا, ایک مجھے جو میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ نے اب تک کے پروگرام جتنے بھی کیے ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے متعلق آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا, میں پھر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہم نے شاید گزرتے ان کو ہلکا ہلکا کہیں چھیڑا ہو, اسپیسیفک ان کے اوپر تو کوئی ہم نے ڈسکشن نہیں کی. تو ان کے ساتھ جو ہے نا کل ملاقات کی ہے سر ویون رچرڈز نے اور ڈیوڈ گار نے. تو یہ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات تو ان کی ہوئی ہے جیسے پرانے بیلی بیج فیلو, تو وہ اس میں آئے ہیں ساتھ یہی تو میں کہ چلو ترمیم ملتا جاؤں. اچھا, یہ وہ والی ملاقات. اچھا, یعنی کہ اس کا کوئی ایسا کوئی اتنا بڑا ان کا ایجنڈا بھی نان پولیٹیکل سے لوگ ہیں وہ. ہاں, تو ہاں صاحب, کیونکہ پالیٹکس میں آگے ہیں. ہاں, مگر وہ اپنے پرانے دوستوں کو اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سارا ٹائم اپنا ویسٹ میں گزارا ہے. جی, تو یہ سارے مطلب. اچھا, اس کے ساتھ تو ان کا ایک کیس بھی تھا ڈیوڈ گار کے ساتھ جو انہوں نے وہاں کی کورٹ میں جیتا تھا. ہاں ہوگا, مجھے اسپیسیفکلی نہیں پتا کہ کیا کیس تھا, مگر یہ زیادہ انگلینڈ میں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں صاحب, اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اس وقت. اچھا, ابھی بھی ہیں یا وہ؟ ابھی نہیں. پھر انہوں نے, یہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی تھی تو وہاں انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں وائس چانسلر چاہیے. اچھا, انہوں نے اپلائی کر دیا. ان کا انٹرویو جب ہوا تو انہوں نے پوچھا جی کیا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے کہا میں تو چلا سکتا ہوں یونیورسٹی. انہوں نے ثابت کیا. کہ جی کیا آپ لیں گے کیا. انہوں نے کہا جی میں نے میاں والی میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے, اس کی فرانچائز مجھے چاہیے. اچھا, سیلری وغیرہ کو اتنی ڈیمانڈ نہیں کی, میں لی یا نہیں لی مجھے نہیں پتا, مگر نمل یونیورسٹی جو میاں والی میں ہے وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی افیلیشن کے ساتھ. تو انہوں نے جو لیا ڈیلیور کر کے وہ پاکستان کے لیے لیا. یہ نہیں کہا کہ جی مجھے ایک مقام دے دو انگلینڈ میں, یا مجھے اتنے پاؤنڈ دے دو, یا چاہتے تو لے سکتے تھے کیونکہ وہ ان کا حق تھا, مگر لیا تو پاکستان میں. اچھا, یہ ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ اس طرح کے بے شمار کام ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیے ہیں. بالکل, اور جس میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے, اور صحیح معنوں میں جس کو بولتے ہیں کہ ہیرو تھے. اور اب پولیٹکس میں آگے نا تھوڑا سا ان کو دیکھیے ایز اے عمران خان کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ جی ان میں کوئی خدا نخواستہ حامی ہے. جو ان کے ذاتی کریکٹر ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے, قومی کریکٹر پہ بات کرتے, مگر ایز اے لیڈر, ایز اے پرائم منسٹر وہ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہے. میں عمران خان کو آج سے نہیں جانتا. ٹھیک, جب ہم نے بزنس پالیٹکس شروع کی تھی تو انہوں نے 1 سال بعد نیشنل پالیٹکس شروع. آپ کا سفر تقریباً اکٹھا ہی آپ نے؟ نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہمارا حصہ تھے. اچھا, عمران خان ہمارے جلسوں پہ آ کے بیٹھتے تھے, اور اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے. اچھا, اسٹڈی کر رہے تھے ہمیں کہ کس طرح, ٹھیک ہے, صف بندیاں کس طرح کرنی ہے, گروپنگ کیسے بنانی ہے. تو ہم نے کافی شروع کا جو ان کا مشکل ٹائم ان کا بھی تھا اور ہمارا بھی ٹائم مشکل تھا, تو ہم کٹھے چلے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی. ہم نے کم از کم 8-10 جلسے بھی کروائے ہوں گے ان کے, کوارٹر میٹنگس. ٹھیک ہے, مگر اب جب پرائم منسٹر بن گئے ہیں تو ان کے گرد وہی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو عرصہ دراز سے حکومت میں ہیں. نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں تو نئے بندے بلانے پڑیں گے, اور بندے بنانے پڑیں گے. بندے بنتے نہیں
کسی نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈر بنائے. ویری گڈ. جو لیڈر بنا نہیں سکتا نا وہ لیڈر نہیں ہے. وہ لیڈر نہیں. اگر آپ اپنے نظریات کسی دوسرے کے اندر داخل نہیں کر سکتے, اس کا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی لیڈر نکالیں بڑا, نیلسن منڈیلا کو نکال لیں, ہمیں کسی لیڈر اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, بالکل انہوں نے کتنے لیڈر پیدا کیے. خلفائے راشدین بھی ان کے فالوور تھے, اور بھی بہت سارے جو جنہوں نے بعد میں حکومتیں کی, یا اس دوران بھی جتنے لیڈر انہوں نے لیڈر بنائے سب بڑے نام تھے. بڑے نام تھے, نام سب بڑے ہو گئے. اسی طرح آپ کسی قائد اعظم کو لے لیں, انہوں نے یہ جو اس وقت کے سو کالڈ لیڈر تھے, وہ ان میں تو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ علیحدہ ملک بنا سوچ بھی سکے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سوچ دی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں, اور ایک دن وہ جیل میں نہیں گئے قائد اعظم. یہ بڑی بڑی زبردست بات, اور وہ ڈیلیور کیا. یہ ہاں سب کے لیے دیکھیں, ایک الیکٹورل کالج کا رونا ہے کہ جی الیکٹورل کالج چاہیے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مگر ڈیلیور کرنے والی ٹیم ہی علیحدہ ہونی چاہیے. آپ امام خمینی کو دیکھیں کہ جب وہ آئے تہران میں انقلاب سے پہلے, تو وہ پورے الیکشن ہو گئے, صدر بن گیا, وہ تہران میں بیٹھے ہی نہیں. اچھا, وہ دوسرے شہر میں جا کے بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا جی یہ آپ نے کیا کیا, آپ کو سر پہ بیٹھنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, میں اگر وہاں پہ بیٹھوں گا تو میں ان کے ہی روزمرہ کام میں مداخلت کروں گا. نہیں, اس میں بزی ہو جاؤں گا. اچھا, مجھے تو علیحدہ فکر کرنا ہے, مجھے علیحدہ سوچ رکھنی ہے. جس کو کام ہوگا میرے پاس یہاں پہ بھی آ سکتا ہے, میرے کون سے دروازے پہ کوئی گارڈ بیٹھے ہوئے. زبردست. تو ہاں سب کو بھی چاہیے تھا کہ جی وہ ٹیم جو تھی, جو سوچ رہی, جو ان کی کور کمیٹی ہے, اب کل کور کمیٹی کے ساتھ بھی یہ گرما سردی ہوگی ان کی کہ جی وہ وزرا بیٹھے ہوئے. وزرا علیحدہ ہونے چاہیے, کور کمیٹی علیحدہ ہونے چاہیے. اور اکثر سننے میں بھی آتا ہے کہ کہیں کوئی آپس میں بحث مباحثہ ہو تو ان کو یہ خان صاحب بول دیتے ہیں کہ آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں. یہ بھی یہ کوئی تہذیب کا دائرہ نہیں ہے. یہ دیکھیے ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے, تو کسی نے امپورٹنٹ میٹنگ کری, تو جس کا کمرہ ہوتا ہے وہ اٹھ کے باہر جاتا ہے, وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے, مہمانوں کو نہیں ہلایا جاتا. ویری گڈ. کیونکہ جو طریقہ ہاں صاحب کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. ہاں صاحب کی تو ٹریننگ ہے کپتان والی. ایک جو رکھ رکھا ہوا ہے, ایک جو سیاستدان کا تدبر ہے, وہ سیکھنے سے آتا ہے, اس طرح نہیں آ سکتا. وہ انہوں نے منسٹری بھی کبھی نہیں کوئی کی, آفس کوئی بھی نہیں انہوں نے ہولڈ کیا, کوئی آفس نہیں ہولڈ کیا. اور کپتان کا آفس ایک اس کا بھی ایک مقام ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کا مقام نہیں, مگر اس کے لیے آپ کو یہ اس طرح رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو گراؤنڈ سے نکال لیا, کسی کو ڈال دیا, تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ آج کل جو مہنگائی کا ایک شدید ترین طوفان آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ان کے امیج کو جو ڈنٹ پڑا ہے یا پڑ رہا ہے, یا آگے چل کے جو الیکشنز میں شاید مزید پڑے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں براہ راست یہ ذمہ دار ہیں, یا جیسے ہمیں باہر سے پھر انسٹرکشنز آتی ہیں, اور بلکہ ڈکٹیشن آتی ہے IMF کی طرف سے کہ جی آپ نے جتنی بھی سبسڈیز ہیں وہ ختم کرنی ہے, آپ نے ٹیکسز کے ریٹس جو ہیں ان کو انکریز کرنا ہے, آپ کی مطلب دیگر جتنی بھی بجلی کے جیسے یونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر مزید وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں جب ڈکٹیشن آ جائے تو ہمارا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ڈکٹیشن اسی کو دی جاتی ہے جو ویک ہو. جو اسٹرانگ لوگ ہوں ان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دیتا. نہ سمپل آپ کا ڈیفیسٹ تھا, ٹھیک ہے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں فرق تھا, تو اس کے 2 طریقے تھے. ایک تو آپ لون لیتے, دوسرا آپ یہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ ہے باہر ان کو کہتے, جو ہم نے کوشش کی بھی کہ ان سے پیسے منگواتے آپ, اور پیسے کو حکومت نے نہیں لینے, صرف ریمیٹنس ہونی ہے, ریمیٹنس ہی ہوتی ہے, اپنے گھر میں پیسے بھیجنے ہیں انہوں نے, ایسے ہی. یا تیسرا یہ تھا کہ ایسے یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ لگاتے. سب کو جو باہر رہ رہے ہیں ان کو ایک گھر کی ضرورت ہے پاکستان میں, کہ ایک گھر ہو. ہم آئے تو سیدھا وہاں پہ رہے, کسی رشتہ دار کے گھر نہ جائے. کیا حکومت پاکستان ہر جو باہر رہنے والا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو سیکیورڈ گھر نہیں دے سکتی؟ کیا ایسی کالونیاں نہیں بن سکتی جو حکومت کے اس میں بنے اور وہ ڈالروں میں اس کو باہر بیچے؟ اگر اس میں انشور کرے گی اس پہ قبضہ کوئی نہیں ہوگا. آج کل تو فنگر پرنٹ ہر چیز آئی ہوئی ہے,
اور وہ ڈالروں میں بیچے, آپ کو سب دے دیں, 10% زیادہ بھی دے دیں گے حکومت کے لیے, ملک کے لیے دینا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو بنا کے دیں. بالکل وہ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی جو ہے, اس کی جو تنظیم ہے, اس کے ساتھ بھی میری تھوڑی سی وہ ہے ایسوسیشن, ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ 80% جو کیسز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بیچارے پلاٹ وغیرہ پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی, اچھا وہ جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو کدوں کا بک گیا, قبضہ بھی ہو گیا, اور اس کے اندر ان کے اپنے رشتہ دار ہی شامل ہوتے ہیں, ایسے ہی یعنی کہ کوئی اپنے تعلق والے, کوئی دوست یار, وہی ان کا جو ہے نا وہ. دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا فورم یہاں پہ بنے کہ ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم آئیں, جو آپ نے فرمایا کہ ہمارا گھر ہو, سیدھے ہم اس میں داخل ہو جائیں, ہمیں پتہ ہو کہ یار ٹھیک ہے. 80% میں نے دیکھا کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کی وہ ڈوب گئی. بالکل ٹھیک. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سمپل, میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ایک کالونی بناؤں جس کی سیکیورڈ والز ہوں, ہر چیز ہو, اندر گھر ہوں, اس میں 2 قسم کے گھر ہونے چاہیے. ایک تو وہ گھر جو تیار ہے, پیسے دو جی چابی پکڑو, ٹھیک ہے, اب آج ہی لے لیں. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو قسطوں میں لینا چاہتے ہیں, جی مہینے کے اتنے ڈالر دے دیں, آپ کا گھر 2-3 سال میں تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دی, اب گاہک تو ہر قسم کا ہے نا, ہر طرح کا کسٹمر, اس میں بڑے گھر والے بھی ہیں, چھوٹے گھر والے بھی ہیں, اپارٹمنٹ والے بھی ہیں, وہ آپ نے ان کی نیڈ پوری کرنی. پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے باہر, وہ جو یہ چاہتے ہیں جی میں کسی بزنس میں انویسٹ کر دوں اور مجھے اتنے پیسے مہینے کے آ جائیں جو میں نے لے کے نہیں جانے, اپنے ماں باپ کو یہاں دینے. ایسے ہی میرا بھائی یہ کام نہیں کرتا, میں نے اس کو دینے ہیں, میری بہن بیوی. اب آپ نے اپرچونٹی تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے نا. ریلوے میں تو کسی نے نہیں انویسٹ کرنا, پی آئی اے میں کسی نے نہیں انویسٹ کرنا, پاکستان اسٹیل میں کسی نے نہیں انویسٹ کرنا. آپ کو وہ پروجیکٹ دینے پڑیں گے جو پروفٹ میں ہیں, اور پروفٹ میں ان کو اتنا پروفٹ ملے مہینے کا یا سال کا کہ ان کے جو لوگ اٹریکشن پیدا ہو. پیسے فارن ریمیٹنس لینے کے بے شمار طریقے ہیں, مگر وہ اڈاپٹ نہیں کیے گئے. ہاں سب کے ذہن میں ضرور ایسی باتیں تھیں, اب پتہ نہیں کیوں نہیں ہے اور کیوں. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بیس بننے جا رہی تھی اوورسیز پاکستانی, اور ہم ان سے جو ریمیٹنس آتی تھی اس کے اوپر بہت بڑا ان کا ریلائے شروع سے یہ کرتے تھے کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے. ریلائے کیا جی, ایک کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی پہ کہ آپ کی پارٹی نے باہر سے پیسے لے کے کمپین کی ہے. اچھا, وہ جو تلوار ابھی سر پہ لٹک رہی ہے, اس میں تو دیکھیں ان کو ان سے زیادہ پیسے لینا تو کسی کو بھی نہیں آتا. ہاں سب کا ایکسپیرینس جو ہے شوکت خانوں والا, وہ بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس ہے. بالکل ایسے ہی پوری دنیا میں ایسے ہاسپٹل نہیں بنا جو ڈونیشن سے بنا, اور بھی چل رہا ہے ڈونیشن سے چل رہا ہے نا. تو ان سے بڑا تو ایکسپیرینس کسی کو نہیں ہے, اس میں کوئی شک. تو وہ اس کو اگر ملک کے لیے اکٹھے کرنے پڑے ہیں تو کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. لے جناب, ان شاء اللہ تعالیٰ اکٹھے کریں گے, وہ ضرور کریں گے, کیونکہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر قابلیت ہی ہے کہ پیسے اکٹھے کرنا. بالکل اصل ٹیلنٹ ہی ہے. تو یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ جاگنا چاہیے اس کو. اب یہ وقت ہے کہ اس ٹیلنٹ کو جاگنا چاہیے. آج ہم آپ کو عاطف اسلم کا ایک بڑا خوبصورت سا بڑا مزیدار نغمہ جو ہے وہ سنواتے ہیں, اور ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون, وی ول بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک. اس وقت آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ لاہور FM 98.6 پہ, اور آپ کے ساتھ ہماری گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. میاں صاحب, عمران خان کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, ہمارے پرائم منسٹر کا. اب ان کو ایک مزید نیا اختیار مل گیا ہے چیئرمین نیب کو ہٹانے کا. اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا, اور اب اگر ان کو ملا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا قوم کو, اور نقصان کیا ہوگا, یہ بتائیں. ملا نہیں, لیا ہے انہوں نے. اچھا, یہ آرڈیننس ایک جاری ہوا ہے, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس پہ 4-5 امینڈمنٹ کی گئی ہیں. اس میں سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہٹانے کا اور اپوائنٹ کرنے کا, میرے خیال میں اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی, یوزلی اس کے پاس ہی ہوتی ہے. شاید انہوں نے ہٹانے کا دیا ہو اختیار کہ کسی بھی چیئرمین نیب کو ہٹا سکتے. پہلے نیب کا ادارہ جو بنا جنرل مشرف کے دور میں اور استعمال ہوا سیاسی طور پہ, اور اس کو کوشش کی گئی کہ جی اس کو اس طرح کا بنایا جائے کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر مل کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ جی نیب کا چیئرمین کون ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ حکومت کے بس میں یا حکومت کی ڈائریکشن نہیں لیتا تھا. اچھا,
اب یہ اس کے سر پہ تلوار رکھ دی گئی ہے کہ بھئی جب چاہو گے تم نہیں ہمارے طریقے سے چلو گے تو تمہیں ہم نکال دیں گے. آلدو ابھی تک عمران خان کا ایسا ریکارڈ کوئی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کسی ایسے افسر کو نکالا ہو جو کام ٹھیک کر رہا تھا، بے شک عمران خان کے خلاف کر رہا تھا. اچھا. ایسا کوئی افسر نہیں انہوں نے آج تک نکالا. اور یہ ان کی نہ صرف یہ حکومت بلکہ کے پی کے والی حکومت جو پچھلے بھی 5 سال پرانی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی یہ ریکارڈ تھا، کسی کو دیا ہے اختیار تو انڈیپینڈنٹ دیے کہ یہ آپ کام کر کے دکھائیں. آئی جی پولیس بھی اگر تھے تو انہوں نے ان کی اپنے ایم پی ایز کے خلاف بھی کارروائی کی یا کچھ منسٹرز کے خلاف بھی کی، تو اس میں یہ مداخلت نہیں کرتے، مگر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، اس لیے انہوں نے اختیار خود اپنے پاس رکھا. پہلے اس کو کون ہٹاتا تھا؟ مطلب پہلے ایک سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو بڑے لیول کے جج ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، ان کو بھی وہی ہٹا سکتی تھی. اور آج تک سپریم جوڈیشل کونسل نے بہت کم لوگوں کو ہٹایا. کیس گئے ہیں وہاں پہ ٹرائل ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے سنے جاتے ہیں جس طرح اس کا ایک رولز ہیں. تو وہاں پہ کوئی میرے حال میں عرصہ دراز پہلے کوئی ایک جج صاحب کو ہٹایا تھا انہوں نے، اس کے بعد ابھی ریسنٹ دور میں مجھے نہیں نظر آ رہا کسی کو ہٹایا. یہ اسی کا اختیار تھا کہ ان کو ہٹا سکتے تھے اگر کوئی انہوں نے ایسا کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سیاسی قوتیں ہیں وہ خود کو زیادہ مطلب طاقت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں. سیاسی قوتیں نہیں، صرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، باقی سیاسی قوتیں ویک ہو گئی. وہ ویک ہو کیونکہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے پاس اگر اس میں چینج ہوئی تو وہ اپارٹمنٹ میں شامل ہوں گے، ادروائز وہ شامل نہیں ہے. تو نیب کا جو کردار ہے وہ بہرحال جو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک اس طرح کی پرفارمنس تو ان کی نظر نہیں آئی، کیونکہ پیشیاں اور لوگوں کو بلوا لینا، طریقیں دے دینا، ریکوری تو کہیں نظر نہیں آتی ہے. بقول نیب کے اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی ہم نے ریکوری بہت کی ہے، پچھلے جو چیئرمین تھے اس کی نسبت میں ہم نے پتہ نہیں 100 گنا زیادہ کر دیے. مگر کرپشن کے کیس بھی اتنے بڑے سامنے آ گئے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. آپ ہاؤسنگ میں لے لیں یا گورنمنٹ میں لے لیں، پہلے کرپشن کا لیول بھی اتنا بڑا نہیں تھا جو اب آ گیا ہے منظر عام پہ. تو اس کو نپٹنے کے لیے ویسے تو ایف آئی اے جو ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، مگر وہ کیونکہ کام نہیں کر پائی تو پھر نیب کو لے آئے. اگر یہ نہیں کام کرے گی تو کچھ اور لے آئیں گے. بالکل صحیح ہے. بہرحال یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر سمجھے کہ جو سپریم پاور ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ سے اوپر کوئی سپریم پاور. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جیسے ہم بات کر رہے تھے کل کے پروگرام میں وہ جو ٹاور گرایا جا رہا ہے، اگر اس کو ٹاور کو آج کی ڈیٹ میں روکنا ہو تو پارلیمنٹ روک سکتی اگر وہ چاہے. اگر پارلیمنٹ چاہے کہ جی یہ کام غلط ہونے لگا، فیصلہ آ گیا ہوا سپریم کورٹ کا، وہ کہ نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، وہ ہو سکتی. مگر کیونکہ پارلیمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں اور کام بھی غلط ہوا تو پارلیمنٹ کہتی ہے گرانے سے کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے ہی قانون بنائے ہوئے پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ ہوں گے، بے شک وہ سپریم کورٹ ہو، بے شک وہ ہائی کورٹ ہو، بے شک وہ کوئی انڈیویجول ہو، بے شک وہ پارلیمنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو. ٹھیک. اگر پارلیمنٹ یہ بل اب پارلیمنٹ میں جانا ہے، ابھی تو آرڈیننس آیا. پارلیمنٹ سے مراد ہماری پھر سینٹ بھی ہے. پارلیمنٹ کے جب ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں تو اس کے اگر 2 ہاؤس ہیں، ٹھیک ہے، ایک لوور ہاؤس ہے ایک اپر ہاؤس. اب لوور ہاؤس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، قومی اسمبلی، اور اپر ہاؤس کو ہم سینٹ کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ضروری نہیں ہے پوری دنیا میں یہی نام ہو. اب لوور ہاؤس جو امریکہ میں ہے اس کا نام کانگریس ہے. اب جو لوور ہاؤس انڈیا میں ہے وہ لوک سبھا ہے. وہاں پہ کانگریس ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے، ایسے ہی وہاں پہ کانگریس پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے. بالکل بالکل. تو پارلیمنٹ کے نام تو فرق ہو سکتے ہیں مگر پارلیمنٹ کا لفظ وہی ہے کسے جس میں 2 ہاؤس شامل ہیں، اپر اینڈ لوور.
اور اس کا کردار بھی ایک جیسا ہی ہے. کردار بھی ایک جیسا ہے, مگر میں بتاتا ہوں نا کہ اس کے کردار میں فرق جو ہے تو اس نے قانون بنانا اور پاس کرنا. عام طور پہ جو لوور ہاؤس ہوتا ہے وہ پاپولیشن وائز اس میں سیٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 60% جو ہے پنجاب ہے تو 60% ہی سیٹیں ہماری ہوں گی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی. ٹھیک ہوگی. ٹھیک. بلوچستان اگر 10% ہے تو اس کی 10% سیٹیں ہوں گی. اسی طرح کے پی کے اور باقیوں کی ہوں گی. جو اپر ہاؤس ہے اس میں ہم سب برابر ہوں گے. اچھا. اس میں اگر 27 سیٹیں پنجاب کی ہیں تو 27 ہی بلوچستان کی. اچھا. اور 27 ہی کے پی کی ہیں. وہاں پہ اس طرح کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے اب اگر یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ بھی پاپولیشن وائز ہو اپر ہاؤس میں, ٹھیک, اور نیچے بھی ہو تو پھر تو پنجاب بھی رول کرے گا. اچھا. ہر قانون جو ہے وہ پنجاب کا بنے گا. جس صوبے کی میجورٹی ہے اس صوبے کا رول چلے گا. اب کچھ قانون جو ہیں وہ دونوں ہاؤس سے پاس کرانے ضروری ہیں. ٹھیک. جہاں پہ صوبے کا انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو اپر ہاؤس سے بھی ضروری کروانا پڑے گا. نہیں ہوگا تو واپس آ جائے گا. ٹھیک. پھر وہ دوبارہ امینڈ کر کے اس کو پہلے قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں, دونوں طرف پیش, اس کے بعد اپر ہاؤس جاتا ہے. بل کا جو طریقہ ہے وہ پہلے سینٹ میں بھی جا سکتا ہے, پہلے قومی اسمبلی میں جا سکتا ہے. ٹھیک. ایک جگہ پاس ہوگا پھر دوسری اس میں جائے گا, وہاں سے پاس ہوگا تو وہ قانون بن گیا. اگر دونوں نے پاس نہیں کیا تو پھر قانون نہیں بن سکتا. پھر نہیں بن سکتا. یہ بڑا زبردست نالج ہے جی آج ہمیں جو ملا ہے سینٹ کے متعلق اور قومی اسمبلی کے متعلق. اور اس میں سر جی اب آ جائیں آپ. میرا خیال ہے کہ جو گیس کی شارٹیج ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس دفعہ سردیوں میں کافی زیادہ ہوگی, چولہے بالکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے, تو پھر کیسے کھانا ملے گا؟ بچے اسکول کیسے جائیں گے؟ بغیر ناشتے کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ میں جی کوئی 2003 کی بات ہے, 2003 کی, میں گیا ہوا تھا سینٹرل ایشیا. نئے ہمارے لیے نئے ممالک تھے. 92 میں ان کو آزادی ملی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اوپن کیا. تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا گیس آنی بند ہو جاتی. اچھا. تو میں نے ان کو کہا یار ہمارے تو کبھی ایسے نہیں ہوتا, گیس ہی بند ہو جائے. تو جو چیزیں ساری آن کرتے ہیں ہم پھر دوبارہ آن کرنی پڑے گی, بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے گا. یا بات کر رہے ہیں تاجکستان یا ترکمانستان؟ ٹھیک. ان کو ہمارے ایسے شروع سے ہی ایسے ٹھنڈ پڑتی ہے دوشنبے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو گیس کم ہو جاتی ہے. اچھا وہ میرے سسر کیونکہ کام کرتے تھے سوئی گیس میں, تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ سردیوں میں گیس کیوں کنویں جم جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا, ہماری پمپنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی. اچھا. جو ہم نے کمپریسر لگائے ہوئے نا گیس کو دھکیلنے والے وہ کم ہے, وہ ٹھنڈی گیس کو کم دھکیلتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ٹیکنیکل ریزن. اور اگر وہ زیادہ لگا دے تو ہماری نہیں کم ہوگی. سیکنڈلی ہماری کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں ہم گیس زیادہ جلاتے ہیں تو اس کے لیے گیس زیادہ چاہیے. پمپنگ جو وہ سلو ہو رہی ہے تو اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو میں درخواست کروں گا سارے جو ہمارے سامعین ہیں کہ ایک ایک سلنڈر جس کے اوپر چولہا لگا ہو وہ لے کے رکھ لے گھر پہ. میں نے تو پچھلے 5 سال سے رکھا ہوا ہے. کمال کا آپ نے مشورہ دیا ہے. اور دوسرا جو ہے جو گیزر ہے سب سے زیادہ گیزر کا مسئلہ آتا ہے. بالکل صحیح. گیزر جو ہے وہ بھی بند ہو گئے. نہانے کا ٹھنڈے پانی سے نہانے کا مزہ نہیں آتا. تو وہ ایک چھوٹا انسٹا گیزر جو ہے بجلی کا, ٹھیک ہے, وہ باتھ روم کے اندر لگائیں. اچھا. جس وقت آپ نہائیں اس وقت آن کر لیں, جس وقت آپ نہانا بند کریں تو خود ہی آف ہو جائے گا. تو سیف ہے اندر لگانا؟ ہاں الیکٹرک. تو گیس کا بھی کوئی ایشو نہیں. اچھا. گیس کا بھی میں نے بہت سارے اندر لگا, کیونکہ گیس ہی نہیں آتی تو پھر الیکٹرک لگایا ہوگا. اچھا وہ سیف ہے, اس کو آپ لگا سکتے ہیں, کوئی ایشو. لیکن یہ بڑی تگڑا سولوشن آپ نے دیا ہے, کیونکہ جب ایفیشنسی نہ ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی مشینری بھی اس طرح سے کام نہ کر رہی ہو تو خود آپ نے کوئی نہ کوئی پھر مسئلے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا جی, آپ کو صرف یہ پتا ہو نا کہ باتھ روم میں ٹھنڈا پانی ہے اور میں نے نہانا ہے, اب 2 گھنٹے رضائی سے نہیں نکلیں.
بالکل صحیح ایک خوف ہے, یہ ایک حقیقت, یہ شاید کرکٹ کی جنگ سے بڑی جنگ ہے کہ یار اندر ٹھنڈا پانی ہے اور میں نے نکل کے نہانا ہے. بالکل بالکل, لیکن نا رضائی سے نکلنا اٹ سیلف ایک بڑا مارکا ہوتا ہے, جہاد ہے پورا, اور اس کے بعد پھر جا کے نہانا ہے اپنے ٹھنڈے پانی سے, نو وے. یہ بالکل اس پہ تو کوئی وہ آپ سوچتے بھی نہیں ہے. نہیں جی, یہ تو بڑی آپ نے نیکی کا کام کیا جو آپ نے یہ زبردست مشورہ دیا ہے کہ سلنڈر, تو اس طرح تو سلنڈر والے جو ہیں اگر کوئی سن رہے ہیں تو یہ تو مانگ بڑھ جائے گی مارکیٹ میں سلنڈر کی بھی. اب شاید ان کی مانگ بڑھانے کے لیے لوگ تو یہ بھی کہیں گے نا وہی نا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو سلنڈر بناتے ہیں. نہیں, یہ تو بڑھ گئی, تو بڑھ گئی, ان کی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی, ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنی تیاری ضرور پوری کر کے بیٹھیں گے. یہ ہوا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ نا, یہ پچھلے کچھ سالوں سے کہ مائیں جو ہیں وہ بالکل بیچاری بے بس ہو جاتی ہیں اور بچے بغیر ناشتہ کیے ہوئے اسکول چلے جاتے ہیں, بڑی پریشانی بنتی ہے. تو اچھا, اس میں ایک اور بھی چولہا ہے جو کلمہ چوک سے مل سکتا ہے, میں 5-6 ہزار روپے میں. اچھا, وہ چولہے پہ وہ ایندھن جلتا ہے جو کہیں بھی نہیں جلتا. میں جیسے آپ کا بورا ہے, اس کے وہ پیلٹ بنا دیتے ہیں, گڈیری جس کو کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی, وہ بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں یو ایس پی لگتی ہے. اچھا, پنکھا لگا ہوا ہے, یو ایس پی لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ فل کر لیں, میرے حال میں 20 روپے کا فیول ڈلتا ہے اس میں. اور اس میں کوئی آپ کو نہ گیس کی ضرورت ہے نہ ایل پی جی خریدنی, آپ نے وہی فیول ان سے لے لیں, تو پورا مہینہ ایک بیگ چلتا رہے گا. اچھا, تو اس کو چلا لیں, ایک دفعہ ڈالیں گے تو پورا چولہا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلے گا. میں نے پچھلے سال لیا تھا, تو وہ انفارمیشن بھی میں شیئر کر دوں گا فون. نہیں, یہ ضرور کیجیے, اس سے بڑے لوگوں اس سے آپ بالکل ہی جان چھٹ جائے گی. نہ آپ کو گیس لے انجینئرنگ یونیورسٹی کے کچھ بچے ہیں, انہوں نے اپنے پروفیسر کی مدد سے بایو فیول, اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بایو فیول بنا, یہ وہ چیز تیار کی ہے, زبردست, اور 100% میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان ہے, اور اس کی پرفارمنس بھی ٹھیک ہے. ہاں, بہت اچھی, میں نے پورا سال استعمال کیا. اچھا اچھا اچھا, یہ میڈ ان پاکستان والی جو بات ہے نا, دیکھیں جس وقت اپنی چیزوں کو پروموٹ کریں گے اور کہیں بھی اچھا کام ہو رہا ہوگا, اور اس میں مزید اپنے یہ سامعین کو یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس سے پوری قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے, اور آپ نے کوئی نئی چیز ایسی آپ کو نظر آئی ہے, اپنی نہ ہو, آپ کے کسی ہمسائے میں, مارکیٹ میں, کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ پروڈکٹ جو ہے اگر یہ استعمال ہونی شروع ہو جائے, ہو میڈ ان پاکستان, یہ نہ ہو کہ ابھی ریسنٹلی کنٹینر اترا ہے چائنا سے وہ بیچنے کے لیے, اس کو میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ ہم لوگ پھر پسند نہیں کرتے. دیکھیں جی, میڈ ان پاکستان ہے, اس کے فیول پہ بھی کوئی فارن ایکسچینج نہیں خرچ ہونا. ہاں, یہ سب سے بڑی بات, کیونکہ اپنے ہی ویسٹ کا انہوں نے فیول بنایا ہوا ہے اور وہ استعمال. اچھا, اس کے بعد جو فیول آپ کا خرچ ہو جانا ہے, اس کے بعد آپ کی کھاد نکل آنی اس میں سے, اسی میں سے وہی جو جل گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی کو آپ مٹی میں مکس کر لیں, وہ آپ کی کھاد بن گئی. تو ہم کوشش کریں گے یہاں پہ ڈیمو کریں کسی دن, یا میں ان سے کیا کہ ویڈیو گھر پہ بنوا لوں گا. ہاں, وہ ہم لگا دیں, آپ پروگرام میں لگا دیں گے. نہیں, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا جی, اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا, اور یہ لوگ دعائیں دیں گے جی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ زبردست, لوگوں کی دعاؤں سے ہی ہم چل رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل, کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے, برے حالات میں ہے, 97% لوگ تو پریشان ہیں. بالکل ایسا, تو ان کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ بڑا اس چیز کو وہ لائک کرتے ہیں, بڑا پسند کرتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ہے نا مزید بات اگر ہم کریں تو اس پہ جو سب سے زیادہ ایک چیز کل مجھے دوست بتا رہے تھے کہ راستے میں جب اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے نا میاں صاحب, تو وہ کچھ یہ کھیتوں پہ دائیں بائیں طرف نا وہ آگ لگا دیتے ہیں. تو ان کا وہ بحث چل رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ چاول کی فصل تھی, وہ ایک دوست کہہ رہے تھے وہ گندم کی فصل تھی. تو آپ کا تو اس کے اوپر بڑا ایک وہ ہے, یہ کون سی فصل ہے جس کو آگ لگانی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے موٹر وے پہ بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے اور ٹریفک کے حادثات میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسے ہی, کسی بھی فصل کو آگ نہیں لگانی چاہیے. اچھا, ریزیڈیو کی بات ہم کر رہے ہیں. ہاں, فصل تو ہم کاٹ لیتے ہیں اوپر, وہ کاٹ لیتے ہیں جو اس کی باقی ماندہ, پھر اور باقی ماندہ جو ہے اس کو اس لیے آگ لگاتے ہیں کہ ہمیں ٹریکٹر نہ پھیرنا پڑے, پیسے بھی جانے ہیں, پیسے ڈیزل پہ جاتے ہیں. اب یہ انلیگل ہے پچھلے کئی سالوں سے. ٹھیک, اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دھواں ہے وہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے, ٹھیک, اور موٹر وے بھی بلاک ہو جاتی ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, خالد مقبول صاحب گورنر تھے اس وقت, جی جی, ان کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں پہ موٹر پہ, اور وہ مر گئی تھی مشرف دور میں. مشرف دور میں. اچھا اچھا. اچھا, اب یہ ایک المیہ ہے کہ ایک تو قانون یہ ہے کہ آپ نے جلانا نہیں ہے,
اور دوسرا آپ کی مٹی کی جرہیزی ختم ہوتی ہے جتنی دیر تک مٹی کو انرجی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ انرجی اس کو فرٹیلائزر ڈال کے دے دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ گوبر ڈال کے دے دیں, تیسرا یہ ہے جو ریزیڈیو ہیں دوبارہ مٹی میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے. ایک ہل چلائیں, ایک گیرا, اور سیکنڈ اس میں روٹاویٹر چلائیں, وہ مٹی میں مکس کر دے گا اس کو, اور یہ مٹی کنزیوم کر لے گی اور مٹی ٹیلیاں نہیں بن گیا, بربڑی مٹی ہو جائے گی. اچھا. اور آپ کو اگلی فصل زیادہ دے گی بہتر. ویری گڈ. بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کریں, ہم وہ نہیں کرتے, ہم جلا دیتے ہیں, اس کا ماحول کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, سردیوں میں یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, گرمیوں میں نہیں نظر آتی. گرمیوں میں بھی جلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری ویٹ کی ریزیڈیو ہے وہ زیادہ استعمال ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بہت ساری پروڈکٹ بن جاتی ہیں, رسیاں بھی بنتی ہیں ویٹ کی, اس سے رائس سے کم بنتی ہے, تو اس لیے اس کو آل دو پوری دنیا میں رائس کی جو اسٹرا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے کھانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری اتنی زیادہ ہوتی ہے, ہم اس کو نہ اکٹھا کرتے ہیں نہ اس کو اسٹور کرتے ہیں. انڈیا میں لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, اسٹور کر کے اس سے بہت ساری پروڈکٹ بنائی ہیں, تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور یہ امپلیمنٹیشن پٹواری لیول پہ ہونی چاہیے کہ جی کسی کھیت کو آگ نہ لگے, اگر آگ لگے گی تو اتنا جرمانہ ہوگا اور وہ جرمانہ ڈالا جائے. ٹھیک. پھر یہ رک جائے گا. پھر یہ رک جائے گا سلسلہ, کیونکہ یہ اسموک جس طرح سے آج کل وہ بھی موسم آیا ہوا ہے, تو ساتھ یہ چیز ایڈ آن ہو جاتی ہے تو موٹر وے بالکل بلائنڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. ہاں, تو بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور یہ ہمارا ایشو بھی ہے اور انڈین پنجاب کا ایشو بھی ہے. اچھا. وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے. اور کسی حد تک روک بھی لیتے ہیں. بہرحال, اور یہ رکنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے نا سب سے بڑی. اچھا, یہ اگلا جو پوائنٹ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کالعدم تنظیم کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب اس کے کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے نا 10 دن تک اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اور جو ٹویسٹ آیا ہے اس میں سب سے بڑا, مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وزیروں کے بیانات ہی جھوٹے تھے, ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرو. اچھا, ایک تو مفتی منیب صاحب کی پارٹی نہیں ہے. اچھا. وہ ایک درمیانے ہیں جو صلح کروا رہے ہیں, سالس کا کردار ادا سالس کا کردار. دونوں میں آبویسلی ہیں وہ اسلامک پرو اسلامک ہیں. ٹھیک ہے. اور مولویوں کے ساتھ ان کا زیادہ وہ ہوگا, مگر وہ اس میں برج بنے ہوئے ہیں. برج بنے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب بات کھلے گی تو یہ سارے وزیر جو ہے نا بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. کہ اصل میں کوئی معاہدہ اور کچھ ہے. ٹھیک ہے. جو نموس رسالت کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ایک بات انہوں نے بھی کی, اور جو ان کے ترجمان ہیں تحریک لبیک کے, جی جی, انہوں نے بھی کیا جی کہ فرانسی سفیر کا جو معاملہ ہے جی جی, وہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اچھا. ہم نے اس کو کہیں ڈسکس کیا ہی نہیں, نہ ہمارے مطالبے میں وہ شک شامل ہے. تو اسی کو تو سب سے بڑا ایشو, اسی کو تو ہم تو وہی ڈسکس کرتے رہے. ہاں. اب یہ دیکھیں, یہ بھی غیر اخلاقی ہے کہ ایک معاہدہ حکومت اور کسی تنظیم کے درمیان ہو گیا ہے, اس کو پبلک کو نہ بتایا جائے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کی بات نہیں کہ آپ نے کیا تو میرے بہاف پہ ہے نا. حکومت کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ پاکستان کے ہر سٹیزن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور پاکستان کے سٹیزن اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے سٹیزن کو آپ بتانا نہیں چاہ رہے کہ کیا معاہدہ, کہ یہ قطعاً غلط بات ہے. قطعاً یہ غلط بات. کوئی بھی بندہ کورٹ میں جائے گا تو آپ کو اگلے دن وہاں پہ بتانا پڑے گا. بہرحال یہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کالعدم کا لفظ ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور ساتھ رضوی صاحب بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے آ جائیں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ حکومت ایک دم بیٹھ نہیں گئی, آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیں جی, ایک تو عمران خان کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ قتل و غارت نہیں چاہتے. اچھا. وہ نہیں چاہتے کہ ہر بات وہ تو طالبان کے ساتھ کہتے تھے. ہاں, ان سے بھی مذاکرات کریں, بیٹھے ہم, کوئی میزائل مارنے اور ڈرون سے حملے کرنے کی اچھی بات تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پازیٹیو اس کو لینا چاہیے, نیگیٹیولی لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی کوئی کمزور پڑ گئے ہیں یا ایسی بات ہو گئی ہے. اگر انہوں نے مسئلہ ریزالو کر لیا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے اور بھی نیگوشیٹ ہو سکتی چیزیں.
کیونکہ یہ اور دیکھیں انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے باہر چیز تو نہیں مانگ لینی. نہیں ان کا جو موقف ہے وہ تو بڑا اسٹرانگ ہاں تو انہوں نے کیا موقف تو بڑا تگڑا تھا. بہرحال ایک اچھا جو ہے نا وہ سیاسی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی. بالکل ایسا. میرا خیال ہے یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ان کے ووٹ تھے شاید, ابھی تو تیسرے نمبر پہ آ گئے تھے جی. تیسرے نمبر پہ آ گئے تھے. تو ان کو بھی اب یہ چاہیے کہ پھر اپنی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ کریں, بالکل تنظیم سازی کریں یا جو بھی. ان کو پتہ ہی ہوگا, ہمارے کہنے کا نہیں ہے, لیکن یہ ہم سے بہتر ہے, ہم سے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے ان کو ووٹ مانگتے دیکھا؟ نہیں میں نے دیکھا ان کو ووٹ. اچھا وہ قرآن رکھتے تھے بیچ میں, ووٹ دیں گے انہوں نے کہا دیں گے, کہتے قرآن تے لگتے تھے. تو یہ تو اس سے پکا ووٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. پکا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں یہی بات کر رہا سیاسی ہوں طریقہ کہ وہ ہم سے بہتر طریقہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے کو اچھا اب وہ میلے 5-7 ہزار کو سکے ہیں, ہاں پورے حلقے سے تو حلف لینا مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, مگر وہ آج سے شروع ہو گئے 2 سال کے اندر حلف لے لیں گے. وہ تو قرآن پہ حلف لے لے, قرآن پہ جس سے حلف لے لیا سودا اسی کا بکے گا, مارکیٹنگ جس کی اچھی ہوگی, یہ برانڈنگ اچھی مطلب ہوگی تو پھر آپ. میں نے نا یہ پچھلے الیکشن میں کسی نے مجھے بلایا ہوا تھا بارڈر پہ اپنی زمین دکھانے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ 3-4 جگہ نا 10-20 لوگ کھڑے ہیں. تو ایسے کتاب پکڑی ہوئی تھی, کتاب غلاف میں تھی, تو مجھے اندازہ نہیں ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی تحریک لبیک والے ہیں, اچھا تو یہ ووٹ مانگ رہے تھے. میں کہا جی یہ کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی قرآن ہے, اس پہ حلف لے رہے. اب انہوں نے پوری کمپین میں کوئی پیسہ نہیں خرچا. اب دیکھیں کینڈیڈیٹ کے لیے بھی آئیڈیل سچویشن ہے, بالکل بالکل, کہ جی کوئی پیسہ نہیں خرچا, میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور ووٹر کے لیے بھی آئیڈیل سچویشن ہے, سواب ہے تو ووٹ دو. ٹھیک ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ریولوشن آئے گا جس میں الیکٹیبل والی بات نہیں رہے گی, وہ نہیں رہے گی. اور ہماری جمہوریت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے یہ چیز. ہم نے خود بنائی ہے نا, ہم نے ایک امیج بنا لی ہے, زیادہ پیسے والا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور وہ زیادہ ووٹ لے گا. کیونکہ یہ جو 20-25 سیٹیں ہیں نا, یہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو بالکل کنٹرول کر کے رکھا ہے. اچھا یہ ہوتا کیا الیکٹیبل عام عرف عام میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے والا ہونا چاہیے بندہ, ووٹر اس کے ہوتے ہیں, کیا چیز؟ ایک بندہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ جی میں الیکٹ ہو سکتا ہوں, میرے مقابلے پہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جو لیڈر کا کرزمہ ہے نا, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی کھڑا کرے وہ الیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے قائد اعظم تھے, جیسے بھٹو صاحب نے کیا, انہوں نے کھمبے کو کھڑا کر دیا, کھمبا جیت گیا. ٹھیک. اب اس کے بعد عمران خان تھے ایسے کرزمے والے, مگر ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی پچھلے ماضی کے الیکشن ہارنے کی اس شے میں کہ آپ ہارتے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں تھے. تو آخری وہ الیکشن سے پہلے وہ بھی الیکٹیبل کی بات کرنا شروع کر. حکومت میں آنا تو الیکٹیبل. اگر وہ یہ بات کرتے کہ جی میرے نظریات الیکٹیبل ہے, میں جس کو بھی کھڑا کروں گا اس نے جیت جانا. اور ہوا بھی اس دفعہ, انہوں نے ووٹ ڈالے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کینڈیڈیٹ کون ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا جی بیٹر ووٹ پانا. اس دفعہ کا الیکشن ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. تو مگر وہ اس شہر میں تھے کہ جی میرے ساتھ الیکٹیبل ہوں گے تو میں جیتوں گا, ادروائز نہیں جیتوں گا. چلیں جی, یہ اچھی بات ہے کہ اپنا الیکٹیبل جو ہیں وہ ان کو ڈسکریج اگر کیا جائے, لوگوں کے اندر شعور آنا چاہیے. یہ دراصل تو ہماری عوام ہے جو اس چیز کو سمجھے کہ بندہ وہ آپ چوز کریں جو واقعی اس قابل ہو, جس کی جہاں آپ کی اپروچ بھی ہو جائے, آپ کو وہ مل بھی لے. اب الیکٹیبل ہے, وہ جیت گیا, اس کے بعد جا کے اس نے اپنا اوپر بیٹھے گا, وہ آپ کو کبھی ملے گا نہیں, تو اس کا تو عوام کو تو فائدہ کوئی. پھر وہ سرچیبل بن جائے گا, کہ اس کو سرچ کرے, سرچیبل. الیکٹیبل کے بعد پھر سرچیبل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کبھی بھی آپ کی رینج سے باہر ہو جاتا ہے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اچھا جی, یہ ڈالر جو ہے اس کی تنزلی کا سفر جاری ہے آج کل جو ہے, وہ کل 171 اور 30 پیسے پہ کہیں آ کے بند ہوا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا بتا دیں کہ یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس نے اوپر جانا ہے, 180 پہ کھڑا ہوگا جا کے, یہ ہمارا خیال تھا. مگر اگر آپ کی اکنامک پوزیشن بہتر ہو گئی ہے, یہ 3 بلین اور 1.2 بلین جو آپ کو سعودی عربیہ نے دی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے IMF والے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, اور گولڈ بھی نیچے آیا, پھر تھوڑا سا بڑھا. مگر یہ بہرحال میں یہی بھی آپ مینٹین کرے گا, 5 روپے اوپر 5 روپے نیچے,
اچھا یہ اس کا جو ہے کہ اسٹیبل ہونے کے چانسز اب آگے ہیں. آئی ایم ایف پہ انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ آپ سے, کیونکہ یہ پورا اس پہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ڈیل جو ہے وہ ہماری تقریباً ہو گئی ہے, تو وہ کیا ڈیل ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے, تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم لوگ قرضہ کس طریقے سے لیتے ہیں, اپنی مرضی سے لیتے ہیں یا ہمیں زبردستی جو ہے شرائط منوائی جاتی ہیں. اور یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. عاطف اسلم جو ہیں وہ ہمارے آج کے سنگر ہیں, ان کا گانا آپ انجوائے کریں. ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6 اور آپ ہمیں سرچ کریں, یوٹیوب چینل ہمارا ہے LCCI TV کے نام سے, اور وہاں پہ ہمیں آپ سبسکرائب ضرور کیجیے. ہماری گفتگو کا جو اس وقت موضوع ہے, جو ابھی جو بات ہم کرنے لگے ہیں, اور میاں صاحب سے جو بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, بڑے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, اکثر ہم نجی محفلوں میں بھی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے کئی کھیتوں میں کوئی بیٹھے ہوتے تھے نا, 4 لوگ, پٹواری بھی 1-2 بندے, اور تو اوپر سے کوئی ہیلی کاپٹر گزرتا تھا, وہ کہتے ہیں یار دیکھنا کہ شہباز شریف صاحب تو نہیں کہ لینڈ ہی نہ کر جان. تو مطلب اتنا وہ تھا, وہ جدھر ان کا دل کرتا تھا پہنچ جاتے تھے. اب بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہے. لاہور کے اندر آپ دیکھیں تو کافی آپ کو پروجیکٹس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں خود ذاتی طور پہ روز 1-2 پروجیکٹس ہیں تو وہاں سے گزر کے آتا ہوں جاتا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے یہ گلاب دیوی انڈر پاس بن رہا ہے, وہ شیراں والا ادھر اس کا فلائی اوور بن رہا ہے. عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی پریزنس کہیں نظر نہیں آتی ہے. میاں صاحب وہ ہے پاکستان میں ہی ہے؟ پاکستان میں بھی ہے جی, اور لاہور میں ہی ہے. اچھا لاہور, بلکہ ان کا بیان بھی ہے اچھا کہ ڈی جی ہان والا جلسہ فیل ہو گیا. اچھا کیونکہ ان کے علاقے میں ان کے خیال سے فیل ہو گیا, ان کے خیال سے فیل ہو گیا, اور ان کے علاقے میں یہ PDM گھس گئی تھی. اور ڈی جی ہان سب سے ریموٹ ایریا ہے پنجاب کا. جی جی. اور انفارچونیٹلی وہاں سے لیڈر بہت بہت بڑے پیدا ہوئے. پریزیڈنٹ فاروق لغاری بھی وہاں سے تھے, کھوسا صاحب بھی وہاں سے تھے, چیف منسٹر بھی رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ بڑی زرخیز مٹی ہے لیڈر پیدا کرنے میں, ٹھیک ہے, اور بڑی ہی بنجر مٹی ہے کھیتی باڑی. اچھا اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ پانی ایسا ہے کہ سانپ بھی پیے تو مر جائے گا, ایسا زہریلا پانی. مگر وہاں پرانا ایک ہسٹوریکل اس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے, نواب بلوچ بھی وہاں پہ بڑے ہیں. تو بزدار صاحب میں نے جو جہاں تک آبزرو کیا ان کو کہ یہ اتنا بولتے نہیں ہیں, مارکیٹنگ اتنی نہیں کرتے. اب ان کا ہم کمپیریزن کسی بھی صورت میں شہباز شریف کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. وہ شہباز شریف بہت مزے ہوئے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, کافی وہ آگے. وہ ان کو آپ اگر اتفاق فاؤنڈری میں بھی دیکھتے ہیں تو بڑے ایکٹیو ڈائریکٹر میں سے ایک تھے. اور میاں شریف کی ذاتی طور پہ ٹریننگ شہباز شریف نے لی ہوئی ہے. تو ان کو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے, اور اگر ہم بزدار صاحب کو دیکھیں تو ڈفرینٹ ہے. بزدار صاحب نے خود ہمارے پریزیڈنٹ نعمان کبیر صاحب کو بتایا کہ میں لاہور میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہوں, اپنے علاقے میں تو کر ہی رہا ہوں. ابھی جو حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے حال ہی میں ملاقات پریزیڈنٹ صاحب سے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں چاہوں گا کہ آپ وہ وزٹ کریں پروجیکٹ, ٹھیک, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ایک پروجیکٹ کو ایک دن میں وزٹ کریں. گڈ آئیڈیا, بالکل صحیح. اب جو ایک چیز میں نے اور بھی جگہ سے سنی تھی اور اس کو وٹنس نہیں کیا میں نے, کہ بارش کا پانی لاہور میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گم بوٹ لانگ شوز پہنے اور پانی میں اتر جائیں, فوٹو سیشن کروا لیں. ایک تو وہ بھی بڑا پاپولر طریقہ رہا. اور ایک طریقہ یہ تھا جو بزدار صاحب نے کیا, گاڑی لے کے نکل پڑے, جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے تو اپنی گاڑی میں بٹھایا, ان کو کنارے پہ لگا دیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو وہ بھی بزدار صاحب کا ہی ہے کہ یار مسئلے کا حل تو کڈو نا, پانی اگر بارش ہوتی تو کوئی پرماننٹ حل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کیا کہ لاہور میں 8 جگہ پہ ڈیزائن کیے ہیں واٹر سٹوریج بارش کی. اچھا. اب آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے پانی جو ہے فریش واٹر باغوں کو نہیں لگایا جائے گا. اچھا. اور نہ ہی یہ آپ کی جو ڈیوائڈر ہیں PH ہے یہ وہ فریش واٹر نہیں یوز کریں گے, وہ بارش کا سٹور کیا ہوا پانی یوز کریں گے.
تو ڈنگی مچھر کی تو موج نہیں لگے گی؟ نہیں کورڈ ہے جی وہ. اچھا وہ کورڈ ہے اور کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں. یہ شکر ہے. اور یہ واسا کو انہوں نے یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے, پہلا بن بھی گیا باغ جناح میں. اچھا ہم کوشش کریں گے واسا کے ایم ڈی کو مدعو کریں, ورنہ ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ پروجیکٹ بتائیں کیا ہے, وہ چلا بھی دے گا. تو یہ ایک پرماننٹ حل ہے. ٹھیک. کہ اچھا اس پورے کلیکشن آف واٹر میں کوئی پمپ نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جب آپ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہم الیکٹرک پمپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کرنٹ مارتا ہے. اچھا کرنٹ مارتا ہے تو کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہونے کا اندیشہ. اس کا آلٹرنیٹو انہوں نے نکالا تھا جی کہ ڈیزل کے پمپ یوز کر لیجیے. تو انہوں نے یہ گریوٹی سے ہی پانی ان کے اندر آ جائے گا, وہاں سے جب یوز کرنا ہوگا تو پھر پمپ سے ٹینکر بن لیں گے اور اس کو جہاں پہ استعمال کرنا ہوگا کر لیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ہے کہ لانگ ٹرم جو ہے سولوشن ہے. کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈونگی گراؤنڈیں ہوتی تھیں. ہاں بالکل بالکل. اب وہ ڈونگی گراؤنڈوں کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. وہ کیوں ہوتی تھی ویسے؟ ڈونگی گراؤنڈیں ہوتی تھی, واٹر کو چارج کرتے تھے ہم زمین میں. جتنا آپ نے پانی زمین سے نکالا ہے اتنا واپس بھی آپ نے ڈالنا. اچھا اچھا. اب واپس ڈالنے کے لیے سڑکوں سے تو اسے پینیٹریٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ایک علاقے میں جو ڈونگی گراؤنڈ پرانی جتنی بھی سوسائٹیز دیکھیں گے, سمنا آباد لے لیں, وہ کرکٹ کھیلنے ہم جاتے تھے, مسلم ٹاؤن دیکھ لیں, گارڈن ٹاؤن دیکھ لیں, ہر جگہ ڈونگی گراؤنڈیں ہوں. اب جو نئی سوسائٹیز بنی ان کو یہ لازم ہی نہیں کیا گیا کہ بھائی ڈونگی گراؤنڈ بھی بنانے نہیں ہے, اور اس میں سے پانی. اور میں نے یہ دیکھا آج کے دور میں بھی ڈونگی گراؤنڈ جب پوری بارش ہوتی ہے تو فل ہو جاتی ہے. 8-8 6-6 فٹ اس میں پانی پورا بھرا جاتا ہے. 1-1 ایکڑ 2-2 ایکڑ 4-4 ایکڑ کی گراؤنڈ ہے. وہ ہفتے میں وہ پانی یا تو ویپریٹ ہوتا ہے یا زمین کے اندر سیپیج ہوتی جاتی ہے. اور اس سے ہمیں ریسنٹلی تجربہ ہوا مامو کانجن میں, ایک جگہ پہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے بنایا فارم, تو اس کے نیچے پانی کھارا تھا. اچھا. اب وہاں پہ ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جی زمین کو چارج کریں بارش کے پانی سے. ٹھیک ہے. ودن 3 منتھ اس کا نیچے والا پانی میٹھا ہو گیا, کہ بارش کا پانی اتنا اس میں چارج ہو گیا کہ اس سے نیچے والے پانی کو ساتھ مکس ہو کے تو اس کے ٹیسٹ چینج کر. ایکسیلنٹ. تو یہ ہمیں وہ اپنی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. باقی بزدار صاحب کی بات سے شروع ہوا تھا کہ بزدار ہم بالکل نیوٹرل ہیں, ہم کسی نہ حکومت کے ساتھ ہیں, غیر سیاسی ہمارا اپوزیشن کے ساتھ ہے, نہ ہی ہم کوئی سابقہ چیف منسٹر کے پے رول پہ ہیں. صحیح ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں. ہمیں بزدار صاحب کے بھی جو اچھے کام ہیں ان کو دکھانا چاہیے, اور جو پرانے یاد آتی ہے ہمیں پرانے چیف منسٹر کی وہ بھی دکھانی چاہیے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کر رہی ہے حکومت, پنجاب گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے, بزدار صاحب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ان کی وہ میڈیا ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے شاید, یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے پیڈ میڈیا پہ میں بلیو ہی نہیں کرتے. اب یہ چینل جو جن کی سب کی حالات خراب ہیں وہ اسی وجہ سے ہے نا, 20-20 لاکھ روپے اینکرز کو دے رہے تھے, اور اب وہ صاحب نے افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اشتہارات ہی نہیں ملتے, اور نہ ہی کوئی ان کو ہے. چلے اچھی بات ہے جی. یہ سب کی خواہش تو یہی ہے نا کہ ہمارا جیسے ملک ہے, شہر ہے, صوبہ ہے, یہ ترقی کرے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکیں, اور دنیا جو ہے وہ ہمیں ہمارے جدید ترین جو بڑے بڑے ہم پروجیکٹس کریں اس کی وجہ سے جانے اور پہچانے. میں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی میاں صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کسی زمانے میں کراچی میں کوریا والے آئے تھے, ان کا کوئی ڈیلیگیشن, اور انہوں نے ماڈل کراچی کا جو ہے اس کو وہ کراچی نے جی پورے پاکستان کا ماڈل انہوں نے کاپی کیا ہوا ہے. اچھا, پورے پاکستان کا. اس کے اوپر سارے انشاءاللہ بات اس کے اوپر کریں گے. اصل میں ہمیں کرنا اس طرح سے چاہیے کہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے جتنا ٹائم اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی پہ لگا رہے ہیں نا, تھوڑا سا اس کو آپ بڑھا لیں. جو لوگ اس وقت جاب کر رہے ہیں, آپ اپنی جاب کے ساتھ اتنے سنسیئر ہو جائیں کہ ایک چھٹی بھی نہ کریں. آپ جتنی تنخواہ آپ کو ملتی ہے اس سے تھوڑا سا ویلیو ایڈ کریں, کوئی آدھا گھنٹہ تھوڑا زیادہ کام کریں. بزنس مین جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ وہ بھی اپنے اپنے کاموں کو جو ہے وہ صبح جلدی شروع کریں اور گئے رات تک جتنا بھی وہ میکسیمم ٹائم دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایک انقلابی دور ہے جس کے اندر ابھی آپ زور لگائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے. یہی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا
اسی اچھے پوائنٹ کے ساتھ واٹس ایپ نمبر میں اپنا آپ کو شیئر کر دیتا ہوں 03319176666. اس پہ آپ میسیجز ہم سینڈ کریں گے ہمیں. اور اب لائیو کالز کا بھی انشاءاللہ اب سلسلہ ہم شروع کریں گے. اس کا نمبر ہم نے آپ کو دے دیا ہے, اور لائیو کالز کا جو ہی ہمارا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر یہ نمبر آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں 04236282620. ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.